بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کچھ بات کریں گے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن کیسے گزرا اور حضرت حلیمہ ان کو کیسے اپنے گھر لے گئیں۔ یہ ایک رواج تھا عرب کے معزز اور شریف گھرانوں میں کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پینے کے لیے آس پاس کے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی تاکہ دیہات کی صاف و شفاف آب و ہوا میں ان کے بچوں کی جسمانی صحت اچھی ہو جائے، اور دوسرا ان کا بچہ خالص عربی زبان سیکھ جائے۔ انہی وجوہات کی وجہ سے حضرت آمنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا تھا۔ کچھ تفصیل میں جاتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعت کے واقعوں کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ میں طائف سے اپنے شوہر، اپنے دودھ پیتے بچے اور بنی سعد بن بکر کی 10 عورتوں کے ساتھ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کے لیے روانہ ہوئی۔ اس سال قحط کا زمانہ تھا، ہمارے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ سواری کے لیے ایک دبلی پتلی گدھی تھی، جس کا حال یہ تھا کہ وہ اس قدر کمزور اور لاغر تھی کہ قافلہ والوں سے برابر پیچھے ہو جایا کرتی تھی۔ اس کی وجہ سے قافلے والے ہم سے تنگ آ چکے تھے، اور ہمارے پاس ایک بوڑھی اونٹنی تھی جس سے دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلتا تھا۔ ہم لوگ بھوک کی وجہ سے رات بھر نہیں سوتے تھے۔ اسی طرح ہمارا بچہ بھی رات بھر روتا اور بلکتا رہتا تھا، کیونکہ میری چھاتی میں اتنا دودھ نہیں ہوتا تھا جس سے میرا بچہ سیراب ہو سکے۔ بالآخر بہت مشکل سے یہ سفر طے ہوا اور ہم مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ جب ہم مکہ پہنچے تو ہم میں سے ہر ایک عورت کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا گیا، لیکن کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے لیے تیار نہ تھی، کیونکہ ہم عورتیں یہ امید کرتی تھیں کہ بچے کے والد ہمارے ساتھ انعام و کرام کا معاملہ کریں گے۔ اور یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، اور یتیم ہونے کی وجہ سے کوئی بھی عورت آپ کو اپنے ساتھ لے کے جانا نہیں چاہتی تھی۔ اس وجہ سے اس قافلے کی تمام عورتوں نے مالدار گھرانے کے بچوں کو تو لے لیا، صرف حلیمہ سعدیہ رہ گئی جس کو بچہ نہیں مل سکا تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے خالی ہاتھ واپس لوٹتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، اس لیے میں اس یتیم بچے کو پالنا چاہتی ہوں۔ میرے شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اسی یتیم بچے کو لے لو۔ دوستوں، بزرگوں، یہ بات کن کی ہو رہی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحث ہو رہی ہے اما حلیمہ میں اور ان کے شوہر میں کہ بچے کو لیا جائے کہ نہ لیا جائے۔ اور یہ دنیا کے سردار تھے نا، ان کے لیے بحث ہو رہی ہے، اور اس امید پر اما حلیمہ لے رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کی بدولت ہمیں خیر و برکت سے نواز دیں۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے لیا۔ وہ فرماتی ہیں جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
اپنی چھاتی سے لگایا تو میری چھاتی میں اس قدر دودھ اتر آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے دودھ پیتے بچے دونوں نے خوب شکم سیر ہو کر دودھ پیا۔ کیا وقت ہوگا! پھر جب میرے شوہر اونٹنی کی طرف بڑھے تو اونٹنی سے بھی خوب دودھ نکلا، حتیٰ کہ ہم سب کا پیٹ لبالب ہو گیا، اور یہ رات بہت آرام کے ساتھ گزری۔ جب صبح ہوئی تو میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ اے حلیمہ، یقیناً تم نے ایک مبارک بچے کو گود لیا ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں، مجھے بھی یہی امید ہے۔ اس کے بعد ہم طائف کے لیے روانہ ہو گئے۔ اما حلیمہ فرماتی ہیں جب ہم واپس ہونے لگے تو میری گدھی اس قدر تیز رفتار سے چلنے لگی کہ تمام قافلے والوں کو پیچھے چھوڑ دیتی تھی، حتیٰ کہ قافلہ کی عورتیں مجھ سے کہنے لگیں، اے ابو زویب کی بیٹی، ذرا آہستہ آہستہ چل۔ کیا یہ وہی گدھی نہیں ہے جس پر سوار ہو کر تم ہمارے ساتھ آئی تھی؟ اما حلیمہ نے فرمایا، ہاں، یہ وہی گدھی ہے۔ تو ان عورتوں نے کہا، آج تو اس کی عجیب شان ہے۔ آخر ہم اپنے گھر پہنچے۔ اللہ کی قسم، اس وقت سب سے زیادہ قحط زدہ ہمارا علاقہ تھا، جس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ قبیلے والوں کی بکریاں چراگاہ جاتی تھیں، لیکن ان میں سے کسی بھی شخص کی بکری کے تھن سے دودھ نہیں آتا تھا۔ اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میری بکری سے خوب دودھ نکلتا تھا۔ میرے قبیلہ والے اپنے چرواہوں سے کہا کرتے تھے کہ تم بھی اسی جگہ بکریاں چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی بکریوں سے دودھ نہیں نکلتا تھا۔ وہ فرماتی ہیں ہم لوگ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل برکتوں سے فیض یاب ہوتے رہے، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کے ہو گئے، اور میں آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس مکہ گئی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سے جدا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ نیز مکہ میں اس وقت طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی، اس لیے میں نے ضد کر کے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کو پھر سے اپنے ساتھ لے جانے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ بالآخر میری ضد کی وجہ سے حضرت آمنہ تیار ہو گئیں، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے گھر آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں بھی چرانے لگے۔ یہ تھا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اما حلیمہ کے گھر۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔